قدردانی کی تعلیم دی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ مال کی شکل میں ہیں، اولاد کی شکل میں ہیں، وقت کی شکل میں ہیں، صحت کی شکل میں ہیں، علم کی شکل میں ہیں، جو بھی ہمیں صلاحیتیں، لیاقتیں، استعدادیں، قابلیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی ناقدری کرنے کا وبال اس آیت میں بیان فرمایا، اور جو بندہ نعمتوں کی قدر کرے گا، اللہ کے دی ہوئے جسم و جان کی، اللہ کی دی ہوئی صحت کی، اللہ کی دی ہوئی جوانی کی، اللہ کے دیے ہوئے مال کی، اللہ کے دیے ہوئے وقت اور فرصت کی، اللہ نے جو ہمیں اولاد دی، اعزہ دیے، اقارب دیے، رشتہ دار دیے، اللہ نے جو ہمیں دنیا میں کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، سواری کی چیزیں، مکان، رہائش، غرض ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ موجودہ دور جو ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشینری کا دور ہے، کیلکولیٹر کا دور ہے، آج بھی اگر کوئی بندہ زندگی بھر اللہ کی نعمتیں گننے پہ لگا دے تو نعمتیں گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر فرض کر لو کہ تم اللہ کی نعمتیں گننے پہ آ جاؤ تو تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو کلمات ہیں، جو اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں دیے ہیں، تم ان کلمات کو لکھنے کے لیے کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنا لو، اور کائنات کے سارے پانی کو سیاہی بنا لو، اور بلکہ اس سے 7 گنا اور بڑھا لو، تو فرمایا یہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اور ہم ہیں کہ ایک ایک نعمت کو بے جا خرچ کر کے بخل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بخل صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ چند ٹکے اکٹھے کر لے اور ان ٹکوں پر سانپ بن کے بیٹھ جائے، نہ خود ان سے فائدہ اٹھائے اور نہ کسی اور مخلوق کو فائدہ اٹھانے دے، بس ان ٹکوں کو جمع رکھے اور انہی کو اپنا آسرا سہارا بنائے رکھے کہ میری موت سے پہلے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صرف یہ بخل نہیں، یہ بخل کی ایک شکل ہے، یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے، لیکن بخل بڑا عام لفظ ہے۔ جو بھی میرے اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہر نعمت کو خرچ کرنے کا اللہ نے ایک مصرف بتایا ہے۔ تمہیں آنکھ دی ہے، تم نے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے؟ تمہیں زبان دی ہے، تم نے اس کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ تمہیں کان دیے ہیں، ان کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ ایسے ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے، مال میں سے، اولاد میں سے، وقت میں سے، اللہ نے جو ہمیں قابلیتیں، صلاحیتیں دی ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیے، لباس ہے، خوراک ہے، مکان ہے، سواری ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، ہر چیز کا ایک مصرف بتلایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ یہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتلا دی ہیں، اور صحابہ کرام نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور ہمارے علماء اکابر نے ان پر زندگیاں لگا کر کے وہ ہمارے سامنے عملی صورت میں بھی پیش کی ہیں، اور ہمارے سامنے الفاظ کی شکل میں بھی، کتابوں کی شکل میں بھی محفوظ کی ہیں، پوری شرح و بسط کے ساتھ کی ہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک ہم پر احسان کیا کہ بالفرض اگر کسی کی زندگی میں یوں واقعہ پیش آ جائے، چاہے وہ وضو کا ہو، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ عمرے کا ہو، چاہے وہ تجارت کا ہو، چاہے وہ ملازمت کا ہو، اگر بالفرض کسی کی زندگی میں یوں ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ شریعت کیا کہے گی؟ فرضی مسائل جو پیش آنے کا احتمال تھا، امکان تھا، علماء نے ان کو بھی لکھ دیا ہے۔
تو کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ پورا کہتے ہیں کریم اور مکھن بنا کر کے ہمارے سامنے شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش فرما دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس نعمت میں بخل کتنا کر رہے ہیں اور اس نعمت کو کہاں کہاں اپنے صحیح مصرف پر لگا رہے ہیں۔ اپنے وجود سے شروع ہو جائیے، اپنے مال کو دیکھ لیجئے، اپنے وقت کو دیکھ لیجئے، اپنی جوانی اور صحت کو دیکھ لیجئے، اپنے علائق اور تعلقات کو دیکھ لیجئے کہ میرے کہاں کہاں شریعت کے موافق ہیں، کہاں شریعت کے مخالف ہیں، کہاں اللہ کی منشا کا میں نے لحاظ رکھا اور کہاں میں نے اپنی ذاتی خواہش کا لحاظ رکھا۔ تعلقات بنانے میں، شادیاں خوشیاں غمیاں منانے میں نے کہاں کہاں اللہ کی خوشی کو مد نظر رکھا اور کہاں کہاں اپنی چاہت اپنی خواہش کو مد نظر رکھا۔ ہر انسان اپنا اچھی طرح سے محاسبہ کر سکتا ہے اور اپنے معاملے کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود چیک کر لو، ٹھیک کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے تمہارا حساب کتاب تمہارے سامنے پیش کریں۔ اس سے پہلے تم اپنا معاملہ خود ٹھیک کر لو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ ہرگز نہ سمجھیں، ہرگز نہ خیال کریں، ہرگز نہ سوچیں وہ لوگ جو کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، کس چیز میں کرتے ہیں؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مال میں، بلکہ جو اللہ نے ان کو دیا۔ بما آتا، جو اللہ نے ان کو دیا۔ اب مجھے آنکھیں کس نے دی؟ مجھے زبان کس نے دی؟ مجھے جسم کس نے دیا؟ مجھے وقت کس نے دیا؟ مجھے زندگی کس نے دی؟ مجھے صحت کس نے دی؟ ایک ایک چیز جو بھی نظر آ کس نے دی ہے؟ بما آتاہم اللہ۔ اللہ نے کتنا عام لفظ فرمایا، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں جو بندہ بخل کرتا ہے وہ اس بخل کو اپنے بارے میں خیر اور بھلا گمان نہ کرے۔ یہ مت سمجھے کہ میں نے بھلا کر لیا، میں نے اچھا کر لیا، کہ میں نے 4 ٹکے بچا لیے ہیں، ورنہ میرا بیٹوں پہ خرچ ہو جاتا، بیوی پہ خرچ ہو جاتا، مہمانوں پہ خرچ ہو جاتا، دوستوں پہ خرچ ہو جاتا، مسجد پہ خرچ ہو جاتا، مدرسے پہ خرچ، بھلا ہوا اچھا ہوا میں نے بچا لیا۔ مت اس بچانے کو اچھا سمجھے، اس بچانے کو اچھا نہ سمجھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کو، بچنے کو برا سمجھا ہے، خرچ ہو جانے کو اچھا سمجھا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی گوشت تقسیم کرنے کے لیے، اور بعد میں پوچھا کہ بھی کتنا تقسیم ہو گیا، کتنا بچ گیا؟ جب بتایا گیا باقی سارا تقسیم ہو گیا اور ایک دستی پچھلی ٹانگ کا ایک وہ گوشت وہ بچ گیا ہے، تو فرمایا باقی سارا بچ گیا ہے، یہ نہیں بچا۔ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ تو محفوظ ہو گیا، وہ تو اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا ہے، وہ میرا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اور جو ہمارے گھر میں رہا اور ہم نے ذاتی طور پہ استعمال کیا، اس کا مسئلہ ہے، حساب تو ہم نے اس کا دینا ہے، اس کا تو حساب نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہی معاملہ آپ اپنے وقت کا سمجھیں، جو وقت آپ نے اللہ کے کام پہ لگا دیا اس کا حساب آپ نے اللہ سے لینا ہے، اور جو وقت آپ نے دنیا کے کام پہ لگایا اس وقت کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ یہی جسم و جان کو دیکھ لیں، جو آپ نے جتنا جسم و جان اور اس کی صلاحیتیں دین پہ لگائی ہیں ان کا حساب قیامت کے دن آپ نے اللہ سے لینا ہے، اور جو آپ نے جسم و جان کی صلاحیتیں دنیا پہ لگائی ہیں ان کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ نے اپنا سواری، اپنا مکان، اپنی لباس، اپنا خوراک، جو کچھ بھی اللہ کے لیے کیا ہے اس کا حساب آپ نے لینا ہے، اور جو دنیا کے لیے کیا، اپنے لیے کیا، اس کا حساب دینا ہے۔ اولاد کا جتنا وقت تربیت آپ نے اللہ کے لیے کی، دین کے لیے کی، وہ آپ نے اللہ سے حساب لینا ہے، اور جو آپ نے اولاد کو پالا پولا دنیا کے لیے، دنیا کے کام پہ لگایا، تو اس کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہرگز نہ سمجھیں، ہرگز نہ خیال کریں،
ہرگز نہ سوچیں وہ لوگ جو کنجوسی اور بخل کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے۔ سب اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہمارا کوئی حق تھا؟ ہم کون سا استحقاق رکھتے تھے؟ یہ تو اس نے فضل فرمایا، ہمیں آنکھیں دے دی، اس نے فضل فرمایا ہمیں زبان دے دی، اس نے فضل فرمایا ہمیں اولاد دے دی، اس نے فضل فرمایا ہمیں گھر دے دیا، ہمیں لباس دے دیا، ورنہ کوئی ہمارا حق تھا؟ ہم نے کوئی اللہ سے قرضہ لینا تھا؟ من فضل ہی۔ اور میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ہمیشہ رزق حلال کو اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے۔ من فضل ہی سے اشارہ ہو گیا کہ رزق حلال، حرام کما کر کے کوئی بندہ صدقہ خیرات کرتا رہے، مسجد مدرسے بناتا رہے، دین پہ لگاتا رہے، بے شک بڑا سخی کہلواتا رہے، کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ من فضل ہی کی قید لگا کے یہ بھی بتا دیا کہ جسم و جان بھی حلال کا پلا ہوا، مال بھی حلال کا کمایا ہوا، اولاد بھی حلال کی تربیت کی ہوئی، اسی طریقے سے ایک ایک نعمت من فضل ہی جو اللہ کے ہاں سے آپ نے حلال طریقے سے لی، اس میں بھی بخل نہ کریں، اس کو لگائیں اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا اس کو اچھا گمان نہ کرو جو بخل کرتے ہو، بل ہوا شر لکم، بلکہ وہ بخل، وہ کنجوسی تمہارے لیے بہت بری ہے، تمہارے لیے شر ہے۔ اور سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، جس مال کو تم نے یوں گن گن کر کے بچایا اور اکٹھا کیا، تو پھر قیامت کے دن اگر اس میں بخل کیا، بخل میں یہاں جو توق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اس حدیث آیت مبارکہ کے تحت، وہ یہ کہ جو فرائض ادا نہ کرے، عشر نہیں دیا زمین کی پیداوار کا، 20واں نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، قربانی نہیں کی واجب ہونے کے باوجود، حج نہیں کیا فرض ہونے کے باوجود، اسی طریقے سے جو اللہ نے بیوی بچوں کے اخراجات ذمہ لگائے تھے وہ ادا نہیں کیے، اللہ نے بوڑھے ماں باپ کا خرچ ذمہ لگایا تھا وہ ادا نہیں کیا، تو جو فرائض ادا نہیں کیے، بخل کیا، ایسے مال کو قیامت کے دن گنجے اور زہریلے سانپ کی شکل میں بنا کر کے اس بندے کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا، اور یہ بندہ اس سے جان چھڑائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور وہ کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، میں تو وہ تیری پسندیدہ چیز ہوں جس کو تو نے ماں باپ پر بھی خرچ نہیں کیا تھا، اپنے لیے رکھا تھا، بچوں پر خرچ نہیں کیا تھا، اپنے لیے رکھا تھا، جو تم مہمانوں سے بچاتا تھا، حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، عشر فطرانہ نہیں دیا تھا، قربانی نہیں کرتا تھا کہ مال کم ہو جائے گا، میں تیرا وہی پیارا محبوب مال ہوں، وہ اس کو ڈھسے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب توق ڈالے جائیں گے وہ لوگ اس چیز کا جو کنجوسی اور بخل کیا انہوں نے اس کے ساتھ قیامت کے دن۔ باقی یہ کہ ایک وقت آئے گا سب فنا ہو جائے گا، صرف کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ تو پھر ساری چیزیں جتنی ہوں گی وہ بھی کس کی ہو جائیں گی؟ اللہ کی ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جو مر جاتا ہے اس کی ملکیت تو ختم ہو جاتی ہے، مر جانے والا اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو، مر جانے والا اپنی قبر کے اوپر لگی ہوئی اینٹ کا مالک بھی نہیں ہوتا، اور مر جانے والا اپنی قبر پر ڈالی ہوئی چادروں کا مالک بھی نہیں ہوتا، مر جانے والا اپنی قبر پر چڑھاوے جو چڑھائے جاتے ہیں، جو پیسے ڈالے جاتے ہیں، مرغے چھوڑے جاتے ہیں، بکرے چھوڑے جاتے ہیں، ان کا بھی مالک نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ اپنی کمائی کا مالک نہیں رہا، تو تیری چیزوں کا کیسے مالک بنے گا تجھے جا کے قبر پہ ڈال رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ مرنے والا کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، مالک زندہ بن جاتے ہیں فوراً، تو جب سب مرتے جائیں گے اور قیامت کے دن سب مر جائیں گے تو پھر مالک کون بچ جائے گا؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا للہ میراث السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کے تمام خزانوں کا وارث کون بن جائے گا؟ اللہ بن جائے گا۔ اس لیے آج اللہ کو دے دو، کل دے کے تو جانا ہے، کل جب مر جانا ہے، چھوڑ جانا ہے، تو پیچھے اللہ ہی رہ جائے گا، کل من علیہا فان، باقی تو سب فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات رہ جائے گی۔ تو کل جب اللہ نے وارث بننا ہے تو آج اللہ کو دو نا، ثواب تو ملے، اجر و ثواب کے حقدار تو بنو۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ کون اخلاص سے کر رہا ہے اور کون دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے یا خلاف سنت کر رہا ہے، رواج پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تمہارے عملوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوی واجمع لنا خیر الآخرة والأولى۔ یا الہ العالمین